ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اگر اسی میں لگے رہیں گے تو یہاں نہ نفع دے گا، اس کے علاوہ کے کاموں میں لگیں گے تو یہاں نہ نفع نہیں دے گا، کیونکہ یہ بھی مرکز ہے، یہ علاقے کا مرکز ہے، وہ عالم کا مرکز ہے۔ تو جو شب گزاری کے اعمال ہیں انہی میں ہم لگے رہیں۔ یہ مذاکرہ بھی شب گزاری کے عملوں میں سے ایک عمل ہے، اس کا بھی توجہ ہے۔ جو شب گزاری کے 4 اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ مغربات کا مذاکرہ بھی ہے۔ جتنی طلب کے ساتھ، جتنی فکر کے ساتھ جو بیٹھے گا اللہ رب العزت اس کو اور بیٹھنے والوں کی فکر پر اللہ رب العزت بات بھی کہتا ہے۔ اس لیے سب فکر سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رب صلی وسلم اللهم لا سهل الا یہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب عرب گئے تو عرب کے شاہی مہمان تھے، روزانہ شہزادے کے یہاں ان کی دعوت رہتی تھی۔ اب ان کو وہاں پتہ چل گیا، اطاعت امیر کا یہ حال تھا، آپ کو بتانا چاہ رہے اطاعت امیر کیسی تھی، اتنے بڑے عالم ان کو وہاں، اور گئے تھے دعوت کے تقاضے سے، ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ یہاں کا ذمہ دار حضرت نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنا رکھا ہے۔ عالم مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے عمر میں علم میں چھوٹے تھے، تو وہاں جا کر کے اپنے آپ کو بالکل پیش کر دیا اور یوں کہا دیکھو جی اب ہم دعوت کے تقاضے پہ آئے ہیں تو اب ہم آپ کے تابع رہیں گے۔ وہ کہنے لگے حضرت نہیں، آپ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں کہ نہیں، اب تو ہم دعوت کے تقاضے پہ آئے ہیں، علاقے کا امیر آپ کو بنا رکھا ہے تو آپ کے تابع رہیں گے، آپ اجازت دیں گے جہاں کو کہیں گے وہاں جائیں گے۔ اتنے میں شہزادہ آ گیا لینے کے لیے، تو یوں کہا دیکھو جی اب ہم مامور کی حیثیت سے آئے ہیں اور یہ ہمارے امیر ہیں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب اگر یہ اجازت دیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ یہ تھی اطاعت امیر۔ یعنی ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، یہ مولانا سید احمد خان صاحب تو ہم سے بہت کم درجے کے آدمی ہیں، ہم ان کی اطاعت کیوں کریں؟ ان سے پوچھ کر کے گئے۔ اس لیے ہمارے اندر جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی، جس کے اندر اطاعت نہیں اس کے اندر ہدایت بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اطاعت اور ہدایت کو جوڑا اور اطاعت کو پیدا کرنے کے لیے محنت کی۔ اس کی تو کوئی بھی مان لے، جس کی ماننے میں نفع نظر آ رہی ہو یا جو بات ماننے میں نفع نظر آ رہی ہو، اصل اس کی ماننا ہے جس کی ماننے میں نفس پر چوٹ پڑ رہی ہو یا جس میں کوئی ظاہر میں نفع نظر نہ آ رہی ہو، اس کی اطاعت اثر۔ صوبے میں گئے تھے، مشورے سے باتیں ہوئی ہے، بھائی صوبے کی کچھ باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلی نشست حافظ مسعود صاحب کی تھی۔ حافظ مسعود صاحب نے فرمایا کام آسان ہے اس کے لیے جو اپنی اصلاح کے لیے کرے، کام آسان ہے اس کے لیے جو اپنی اصلاح کے لیے کرے، اور مشکل ہے اس کے لیے جو دوسروں کی اصلاح کے لیے کرے۔ اگر آدمی اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر اس کے اندر ہے تو اس کے لیے سارے اعمال دعوت کرنا آسان ہے، اور اگر اس نے نیت کر لی دوسروں کی تو وہ تو بہت بھاری کام ہے، دوسروں کی اصلاح، تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اپنی اصلاح کے لیے کرنا ہے اور کام کو عمومیت سے کرنا ہے، اپنے آپ کو عموم میں رہنے میں، اور اعمال مسجد کو، جو حدیث ہے اجتماعیت کو، عمومیت کو اور مسجد کو لازم کرو، اس حدیث کے ذہن میں فرمایا ہے صاحب کہ فتنوں کے زمانے میں 3 چیزوں کا التزام ضروری ہے، کیونکہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ مسجد سے باہر نکلو فتنہ آپ کو پکڑ لے گا،
حضرت جی مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک زمانہ آئے گا عورت گھر کی کھڑکی سے سر باہر نکالے گی فتنہ اس کو چکلے گا. گھر نکلے گی نہیں, گھر سے نہیں نکلے گی, کھڑکی سے سر باہر نکالے گی, فتنہ اس کو چکلے گا. یہ وہ زمانہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والی اگر گھر کے باہر جھانکے تو فتنے میں پڑ جائے گی, تو جو گھر کے باہر پھرے وہ کیا بچ جائے گی. بتاؤ, بہت سوچنے کی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھنے جاتا. ابھی ہم مفتی شیخ صاحب فرما رہے تھے اس کو سب پوچھ لیں گے جماعت میں جانا چاہیے نہیں چاہیے عورتوں کا. یہ کوئی نہیں پوچھے گا جوان بچی کا کالج میں جانا کیسا ہے. ابھی صبح میں مولانا شریف صاحب نام برکاتہم نے فرمایا بڈھی عورت کو اکیلے بغیر محرم کے حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. اڑی ہے, اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر محرم کے حج پر جائے. تو بالکل جوان کماری بچی کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. لیکن چونکہ ماحول کے مطابق ہے تو اس لیے کوئی پوچھنے کی زحمت بھی دوبارہ نہیں کرتا. پوچھیں گے تو منع ہو جائے گی اور پھر ماننی پڑے گی بات کو. نہیں مانیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے. پوچھتے بھی نہیں, حالانکہ سب کو معلوم ہے. اس لیے ایک صحابی فرمایا کرتے تھے یہ وہ زمانہ ہے جب خواہشات علم کے تابع ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب خواہشات علم کے تابع ہیں. ایک زمانہ آئے گا علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا. ایک زمانہ آئے گا علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا. جس کو دل چاہے گا اسی کو علم سے ثابت کرے گا. اس لیے تین چیزوں کو لازم پکڑنا ہے, عمومیت کو, اجتماعیت کو اور اعمال مسجد. ہر خیر کی چابی چوکنا رہنا. ہمارا چلنا پھرنا جب فائدہ دے گا جب یہ اپنی اصلاح کے لیے. وقت کے امیر پر اللہ رب العزت امت کا مرض بھی کھولتے ہیں اور اس کا علاج بھی کھولتے ہیں. پھر مثال دی, ایک جماعت کا امیر ہوتا ہے, چھوٹی سی جماعت, اس کا امیر ہوتا ہے تو جو بات اس پر کھلتی اور ساتھیوں پر نہیں کھلتی, حالانکہ اور ساتھی اس سے زیادہ باصلاحیت ہو, لیکن جو بات اللہ رب العزت امیر کے ذہن پر کھولتا ہے وہ اور ساتھیوں پر نہیں کھلتی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جس کو ساری امت کا ذمہ دار بنایا ہے, جو بات اللہ اس پر کھولیں گے اور اوپر نہیں کھلیں گی, چاہے صلاحیت میں کئی گنا زیادہ ہو. یہ نہیں ہمارے اندر تو زیادہ صلاحیت ہے ہم پر کھلنی چاہیے, نہیں, ضروری نہیں. وقت کے امیر پر جو کھلے گی وہ اور پر نہیں کھلے گی. یہ بات سیرت میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی یوں کہہ رہے اسامہ کے لشکر کو روک لو. سب کی رائے, لیکن وقت کے امیر پر اللہ رب العزت نے ایک بات کھول دی اور اس میں خیر ہی خیر نظر آئی. یہ ہوئی بھی نہیں. اس لیے وقت کے امیر پر جو بات کھلے عملے کو اس کو لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو مولانا شاہ صاحب کی بات کہہ کے چھوڑ دو. وہ وقت کے امیر ہیں, ان کی بات کو لو. اصول ہے, ضابطہ ہے. اگر نہیں لیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. بارہ اس کا تجربہ ہوا ہے. نظام الدین سے جو بات چلی ہے, جن لوگوں نے لیا نفع میں رہے, جن لوگوں نے نہیں لیا نقصان اٹھایا. اور بعد میں کہتے ہیں سلمان صاحب نے ایک مرتبہ کارگزاری سنائی, حضرت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم کو حضرت جی مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین بھیجا. 50 اور 60 کے درمیان کی بات ہے, 1950 سے 60 کے درمیان کی بات ہے. فلسطین بھیجا تو انہوں نے جا کر کے فلسطین میں یہ حال دیکھا کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر اذان ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی. اذان ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی. انہوں نے مؤذن کو روکا, مؤذن سے روک کر کے کہا تم اذان پڑھتے ہو, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب یہ تھا مؤذن کا, مجھے تو اذان دینے کے پیسے ملتے ہیں, نماز پڑھنے کے نہیں. مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم نے یوں فرمایا تھا, اے اہل فلسطین, تم اس قبلہ اول کی بے ادبی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
بے ادبی کر رہے ہو، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہو تم. ایسا نہ ہو اللہ تمہیں اس کی سزا دے دے اور محروم کر دے. اللہ تمہیں اس کی سزا دے، محروم کر دے. چند سالوں کے بعد یہی ہوا. 1967 میں دوبارہ بھیجا حضرت. 1967 میں دوبارہ گئے جب حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت جی مولانا عمر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب انہوں نے دیکھا یہ اس وقت تک اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے اور کیمپوں میں رہ رہے تھے، ان کو کہہ کے آئے تھے، تو وہ رونے لگے ان کو دیکھ کر کے کہ یہ وہ شیخ ہیں ہندوستان کے جو ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ تم قبلہ اول کی بے حرمتی کر رہے ہو، ایسا نہ ہو اللہ تمہیں محروم کر دے. نعمت کی ناقدری نعمت سے محروم کر دے. نعمت حضرت عمر تو اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو قوم عمالقہ اس کے متولی بنے تھے بیت اللہ کے، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان کو محروم کر دیا. پھر جرہم بنے، انہوں نے بھی ناقدری کی، اللہ نے ان کو بھی جو ہے محروم کر دیا. اے قبیلہ قریش ان کے بعد اب تم بنے ہو، لہذا اس بیت اللہ کی حرمت کا خیال رکھنا. اگر تم نے اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا تو اللہ رب العزت تمہیں محروم کر دے گا. اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری تو ہے نہیں. عمالقہ بنے، جرہم بنے، تو نعمت کی ناقدری نعمت سے محروم کر دیتی ہے. تو بات سمجھ میں آئی 17 سال کے بعد. تو بعد میں سمجھنے سے کیا فائدہ؟ ایک زمانے سے حضرت مولانا عمر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے بھی بات کی ہے گھر کی تعلیم کے تعلق سے کہ گھر کے اندر تعلیم. اور یہ 5 اعمال مولانا عمر حسن صاحب کے، میں نے ایک خط پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے، کسی نے حضرت سے اعتراضاً سوال کیا مولانا عمر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ گھر کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. اعتراضاً حضرت نے فرمایا یہ تو نبوت کا پہلا عمل ہے، کیوں نہیں لگنا چاہیے. مولانا عمر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات. بہرحال یہ اس زمانے سے 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی بات چل رہی ہے، بیچ میں دب گئی تھی، اب اللہ نے پھر چلائی تھی. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جب حالات بگڑے علاقوں میں تو پھر سب نے کہا بھائی گھروں کے اندر تعلیم بھی ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں نظام الدین کی بات من وعن تسلیم کر لیں گے، اور ابھی مان لیں گے تو نفع زیادہ ہو جائے گا، بعد میں مانیں گے تو زیادہ نقصان ہو جائے گا، نفع کم. بہت ساری مثالیں ہیں، موقع نہیں ہے بیان کرنے کہ نظام الدین کی بات کو نہیں مانا. پھر بعد میں انہی لوگوں نے جو مخالفت کر رہے تھے کہا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، چاہے وہ مسجد کے اندر مکاتب ہو، چاہے یہ گھر کی تعلیم ہو، چاہے یہ علمی حلقے ہوں. ابھی نہیں مان رہے، تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ سب کہیں گے یہ علمی حلقے لگنے چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں کل ہی کتاب پڑھ رہا تھا خطبات دعوت، اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. اس بیان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے ایک شکایت ہے علماء سے کہ تم نے ایک شعبہ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا تعلیم درسیات کا، اور ایک شعبہ تعلیم عوام کا وہ بالکل چھوڑ دیا ہے. اچھا یہ علمی حلقہ جو ہے یہ تعلیم عوام کے لیے تو ہے. حضرت تھانوی نے اپنے زمانے کے علماء سے کہا کہ تم اس کو کرو. بہرحال وقت کے امیر پر اللہ رب العزت امت کا مرض بھی کھولتے ہیں اور اس کا علاج بھی کھولتے ہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام سے وہ چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چاہتے تھے، اور جو صحابہ نے کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں. نمونہ صحابہ ہے. نمونہ کون ہے بھائی؟ صحابہ. امت صحابہ کے علاوہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ وہ ہیں جن کی تعریف قرآن میں اللہ نے کی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک. سارے اشیاء ڈال دو، کھانے میں نمک نہ ہو، کھانا ذائقہ دار نہیں ہو سکتا. صحابہ تو وہ جماعت ہے جو ساری کی ساری جس سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ان پر تو امت جمع ہو سکتی ہے. ان کے بعد والے چاہے کتنی ہی، لیکن ان پر امت جمع نہیں. ساری امت صحابہ کے علاوہ کہیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے نمونہ صحابہ ہے. ہر پرانا ساتھی 4 ماہ کے ساتھ ہر سال 2 ماہ بنگلے والی مسجد میں وقت لگانے کی ترتیب قائم کرے. ہر پرانا ساتھی سالانہ 4 ماہ کے ساتھ
2 ماہ بنگلے والی مسجد میں لگانے کا ترتیب قائم کیا. جو وہاں نہیں جائے گا وہ وہاں کی نہیں کہے گا. ہر روز آگے کا سبق ہے, آگے کی ہدایت ہے, وہ اس کو یوں کہے گا یہ نئی بات آ گئی. اگر مانے جائیں گے تو یوں کہیں گے نئی بات آ گئی ہے, حالانکہ وہ بات نہیں ہوگی, بلکہ وہ امت کی استعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بات بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت مفتی یعقوب صاحب نے علماء سے مذاکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک دن کہ جو تم پڑھ کے آئے ہو, جو مطالعہ کر کے آئے, اس کو یہیں چھوڑ کے جانا اور حضرت کی بات کو دھیان سے سننا. آگے بیٹھ کے حضرت کی بات سنا کرو, اس کو لکھا کرو, اس کو سمجھا کرو, اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھا کرو, اور آپس کا مذاکرہ بہت ضروری ہے. یہ علماء سے تو ہمارے تمہارے لیے کتنا ضروری ہوگا. اس لیے بار بار وہاں جانا, خوب مذاکرہ ہو ساتھیوں سے. مذاکرے سے بات نکلتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے. جو ساتھی محنت کر کے اپنی جماعت بناتے ہیں ان کو جماعت کی زیادہ فکر ہوتی ہے. محنت کر کے جماعت بنائی ہے اور آپ نے کسی نئے کو امیر بنا دیا تو وہ صلاحیت استعمال نہیں کر سکتا ساتھیوں کی. جس نے محنت کی ہے اس کو غم بھی ہوتا ہے, وقت بھی صحیح لگواتا ہے. جس نے محنت کر کے جماعت بنائی وہ ساتھیوں کے وقت کی حفاظت بھی کرتا ہے. ورنہ آپ نے کہیں سے لا کے امیر بنا دیا, اس کو کیا معلوم کہ جماعت کو وصول کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے. وہ تو آیا اوپر سے ان کے امیر سے لا کے. اس لیے اپنی اپنی جماعتیں بنانے کی نیت کریں کہ ہر ساتھی اپنی اپنی جماعت بنا دے, چاہے وہ 3 دن کی ہو, چاہے 4 ماہ کی ہو, چاہے 5 ماہ کی ہو. درد اسی کو ہوتا ہے جس کا کچھ لگتا ہے. اور اپنے علاقے کی ایک بنجر بستی میں جانے کی فکر قائم کریں. ایک بنجر بستی میں جانا, ہر پرانا ساتھی یہ طے کرے. بنجر بستیوں میں ماں مستورہ جماعتیں بھی جائیں. بنجر بستیوں میں ماں مستورہ جماعتیں بھی جائیں. حضرت پر اس وقت مستورات کے کام کا بھی غلبہ ہے. ہر مذاکرے میں غالباً ہر ملکی مشورے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مستورات کا کام اس وقت مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہمیں بھی محترم بزرگوں دوستوں اس فکر کو لینے کی ضرورت ہے. اس لیے بتایا دیکھو, جو امیر کی فکر وہ عملے کی فکر, تو کام ترقی کرے گا. اب امیر کی فکر کچھ اور, عملے کی فکر کچھ اور, کام ترقی کرے گا. ہم سب عملہ ہیں. ہماری بھی فکر یہ ہو کہ خوب مذکورات کا خروج ہو. حضرت پر غالب رہتی ہے فکر علماء کے تعلق سے, طلبہ کے تعلق سے, عصری طلبہ اور مذکورات کا کام. یہ 4 فکریں بہت غالب ہیں. آپ جب بھی جاؤ تو ان کا مذاکرہ ضرور سنو گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے باطل طاقتوں کو توڑنے کے لیے دعوت سے زیادہ مضبوط ہتھیار نہیں دیا امت کو. یہ بہت بڑی دفاعی طاقت ہے. دعوت جو ہے یہ اس امت کے پاس بڑی دفاعی طاقت ہے. اعمال دعوت سے ہی باطل سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. انفرادی دعوت سے زیادہ فائدہ ہو, اس کا خوب اہتمام. حضرت تھانوی نے انفرادی دعوت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انفرادی دعوت تو ہر امتی پر فرض ہے. انفرادی دعوت ہر امتی پر فرض ہے. لکھا ہے کہ ہاں عمومی خطاب یہ تو واعظ ہی کا کام ہے, لیکن انفرادی دعوت یہ تو ہر امتی کے ذمہ ہے. ہر ایک کو دعوت دو. انفرادی دعوت کے واقعات ملیں گے آپ کو صحابہ کے, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت پر اس کا بہت غلبہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس سے گھروں کو جاتے تھے تو ان کی عورتیں 4 چیزیں پوچھتی تھی. آج کوئی آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے, صحابہ فرماتے نازل ہوئی ہے, تو وہ عورتیں اس کو سیکھ لیا کرتی تھی. پہلی بات, کوئی حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ ہاں بیان کی ہے,
جو حدیث بیان کرتے تھے صحابہ کی عورتیں اس کو سیکھ لیتی تھی. کوئی مسئلہ فقہ کی کوئی بات کہ ہاں یہ بات آئی ہے، صحابہ اگر بیان کرتے عورتیں اس کو سیکھ لیتی تھی. چوتھی چیز یہ تھی کہ دین کا کوئی تقاضا آ جایا پھر اس کو پورا کرنے میں مددگار بنتی تھی. یہ روزانہ کے صحابہ کی عورتوں کا معمول تھا. ہم تو جا کر کے بتاتے بھی نہیں ہم شب گزاری سے آئے ہیں، کیا کیا تقاضے آئے تھے، کتنا بڑا اہم تقاضا چل رہا شیئر کوٹ کا، اور 2 ہفتے سے تو لگاتار تقاضا دیا جا رہا بھائی گھر کی عورتوں سے کہو روزے بھی رکھیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا بھی کریں، صدقہ بھی دیں. اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. جواب تو سب کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنا جا کر کے بتایا اپنی مستورات کو اور کتنی فکر دلائی اس بارے میں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، سب سے پہلے اپنی بیوی کو آ کر کے بتایا. ہم چاہتے ہیں اکیلے چلے دعوت کی محنت، چل ہی نہیں سکتے جب تک گھر سے تعاون نہ ہو. آپ لے جا کر کے تقاضا رکھو گے وہ 10 تقاضا آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیں گے. اور صحابہ کی عورتیں پوچھتی تھی تقاضا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں اس پر تیار کر سکیں. ہاں جب روزانہ جا کر کے مسجد کے اعمال، مسجد کی باتوں سے جن سے تم گزر کے گئے ہو وہ گھروں میں بتاؤ گے اور روزانہ گھروں کے اندر 5 اعمال کی تعلیم کریں گے تو اندر میں استعداد پیدا ہوگی ان کے اندر. اس لیے معاون بنانا ہے اپنے ساتھ. ہمارے جمشید صاحب کا تھا اس کام کا مزاج عموم کا ہے. ہم سب یہ کام عمومیت سے ہی ہر حال میں کرنا ہے. واقعہ بیان کیا، کچھ ساتھی پہلے آ گئے کچھ بعد میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے پاس سے ایک ساتھ گئے تھے لیکن الگ الگ آئے. یہ بات شیطان کی طرف سے کہ تمہاری اجتماعیت میں خلل ڈال دیا. شیطان کو مسلمانوں کی اجتماعیت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو توڑنے کے لیے حربے استعمال کرتا رہتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی بھی سکون سے نہ رہیں، ان کو بھی لڑائی جھگڑا میں رہتا ہے. تو ساری امت اگر اجتماعیت سے اعمال میں لگی رہے گی تو اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس لیے حربے استعمال کرتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بار بار لائے گا، کبھی کسی کی طرف سے بدگمانی پیدا کرے گا، کبھی کسی کی طرف سے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے دل کو صاف کر کے چلنا یہ بہت ضروری ہے. خلاصہ یہ ہے صوبے کی بات کا، مولانا جمشید صاحب نے بھی کہا، مولانا شریف صاحب نے بھی کہا. ایک تو اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر کے چلنا ہے. بلکہ مولانا جمشید صاحب نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارا دل اللہ کے غیر سے متاثر ہے تم قرآن پڑھو گے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ دل میں اللہ کا غیر ہے. اور جب دل اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے گا قرآن کھولو گے ہدایت ملے گی. اور دوسری اہم اور ضروری بات فرمایا اس وقت کام کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ حملہ بڑھ رہا ہے. حملہ